بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کھانے کے آداب کے سلسلے میں پہلے ہم نے عرض کیا تھا شروع والے ویڈیو کے اندر کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے پر یا پونچھنے پر دو طرح کی روایت ہے۔ ہاتھ دھونا بعض روایت میں سنت معلوم ہوتا ہے اور بعض میں ہاتھ پونچھنا سنت معلوم ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پونچھو جب تک اسے صاف نہ کر لو، یعنی اسے چاٹ کے صاف کرو پھر اس کے بعد اس کو پونچھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو کہ مسلم شریف میں فرماتے ہیں ہاتھ اس وقت تک نہ پونچھے جب تک چاٹ نہ لے، یعنی ایک دم چاٹ کے صاف کر کے پھر پونچھے۔ اور دوسری روایتیں جیسے حافظ حجر بن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہاتھ کے چاٹنے کے بعد بو زائل کرنے کے لیے اس کا دھونا مندوب اور بہتر ہے۔ تو ان روایات کو انہوں نے سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہاتھ پر چکنا پن لگا ہوا ہو تو پھر اس کا دھونا مندوب ہے، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ کو نہ دھویا، چکناہٹ تھی اور کسی جانور نے کاٹ لیا تو پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے خود کو ملامت کرے۔ تو ہاتھ پر اگر چکنائی لگی ہو تو ہاتھ کا دھونا مندوب ہے، سنت ہے، اور اگر چکنائی نہ ہو تو ہاتھ کا مل لینا یا ہاتھ کا پونچھ دینا دونوں طریقے ثابت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو پیروں پر مل لیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ رومال یا تولیے سے مل لیتے یا آپس میں دونوں ہاتھ آپس میں مل لیا کرتے تھے کہ ہاتھ صاف ہو جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دھونے کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو اچھی طرح دھویا جائے اور پھر اس کے بعد منہ کو صاف کیا جائے، انگلیوں کے ذریعے سے زبان کو اور تالو کو صاف کیا جائے، اور فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اس کے بعد کلی کرنے کے بعد منہ کو صاف کرنے کے بعد دوبارہ انگلیوں کو دھو دیا جائے اور صاف کر لیا جائے۔ تو ان روایات سے پتہ چلا کہ ہاتھ کا دھونا بعض موقع پہ سنت ہوتا ہے، جیسے کہ ہاتھ پر آلودگی وغیرہ چکنا پن لگا ہوا تو پھر ہاتھ کا دھونا سنت ہے، اگر یہ نہیں لگا ہوا تو ہاتھ کا بوجھ ڈالنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہے۔ اللہ رب العزت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔